السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، قصہ بت سازوں کا، جو کہ ہے سیزن 2 سلفائٹ ناول کا، اور تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 27۔ وہ جس تیزی سے گیا تھا اسی تیزی سے واپس آ گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر اس کے لیے کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے اماں، میں پاگل نہیں ہوں، میں بے ایمان نہیں ہوں، وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نرسوں نے اسے دونوں جانب سے پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ بیڈ سے اٹھ نہ سکے۔ کمرے میں ڈاکٹر مہک کے ساتھ ساتھ کچھ سینئر ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہاتھ کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ زندگی کے 28-29 سالوں میں ہاتھ جبیل پہلی بار لڑکھڑایا تھا۔ وہ الٹے قدموں دروازے سے پلٹ گیا۔ ڈاکٹر مہک نے اب اسے انجیکشن لگایا تھا۔ وہ چلاتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو گلاس ونڈو سے ہاتھ کو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا پایا۔ وہ بے یقینی سے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ شاید ہم نے ڈھونڈنے میں کافی دیر کر دی۔ وہ اس کے قریب آئی اور پھر ہولے سے سرگوشی کی۔ ہمیں اسے جلد از جلد کسی مینٹل اسائلم میں شفٹ کرنا ہوگا۔ ایمان کی حالت کافی نازک ہے۔ وہ کہاں سن رہا تھا؟ وہ سن ہی نہیں سکتا تھا۔ 2 روز پہلے عبدل وانٹس ٹو کانٹیکٹ یو۔ عبدل آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اے آئی اسسٹنٹ کی آواز حیران کن تھی۔ عبدل اس سے خود رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ پر عبدل کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ اس نے کانٹیکٹ کرنے کا کہا۔ عبدل کا چہرہ دکھائی دیا۔ بڑی ہوئی داڑھی، لمبے بال، کسرتی بازو جو ٹی شرٹ سے نمایاں ہو رہے تھے۔ کیسے ہو؟ اس نے ہاتھ سے پوچھا۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھا تھا جبکہ ہاتھ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ ہاتھ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ یہ احساس ہی کتنا اچھا تھا کہ اس کے جڑواں بھائی نے اسے فون کیا تھا، وہیں سے جہاں سے تم ایمانے کو ڈھونڈو گے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ ہاتھ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، لیکن یہ مسکان استہزائیہ تھی۔ تم خود کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے اسے؟ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ فوراً بولا۔ آخر کیوں؟ ہاتھ الجھا تھا۔ اسے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ عبدل ہمیشہ اسے ہی کیوں ڈھونڈنے کو کہتا تھا۔ نمبر 1، تم نے وعدہ کیا تھا اسے ڈھونڈ لانے کا۔ نمبر 2، میں نے اسے ڈھونڈ بھی لیا تو تم اسے مجھ سے چھین لو گے۔ نمبر 3، میں اسے ڈھونڈ لیتا اگر میں اس سے پہلے ملا ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارا عکس دیکھا تھا۔ ہاتھ کو لگا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ رکا اور پھر دھڑکنے لگا، لیکن رفتار پہلے سے تیز تھی، پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں تم سے کچھ کیوں چھینوں گا؟ عبدل کی اس بات نے اسے تکلیف دی تھی۔ تم نہ بھی چھینتے پر تقدیر اسے مجھ سے چھین کر تمہیں دے دیتی۔ عبدل کا انداز استہزائیہ تھا۔ وہ دونوں کافی سنجیدہ تھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے وہ درد جو تم سے جڑا ہے۔ اس درد کو میں نے ایمانے کے ارد گرد محسوس کیا ہے۔ وہ کہیں الجھا ہوا تھا، اور ویسے بھی میرے جیسا رف ٹف بندہ اسے خوش رکھنے کے چکر میں بھی رلا ہی دیتا۔ وہ مجھے عزیز ہے پر وہ میرے لیے نہیں۔ اسے یاد تھا اس نے کیسے ایمان کا دل توڑا تھا۔ کیا تم نے صرف اس لیے فون کیا تھا؟ ہاتھ نے بات بدلنا چاہی، کیونکہ ملی تو وہ اسے بھی نہیں تھی، جانے وہ کس کے لیے بنی تھی۔ نہیں، عبدل نے جواب دیا۔ تو پھر؟ اس نے ایبرو اچکا کر پوچھا۔ تمہارا سسٹم سیکیور ہے نا؟ مطلب یہ کال کوئی سن نہ رہا ہو؟ ہاتھ ہولے سے مسکرایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی ہاتھ کے سسٹم تک پہنچ سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ مجھے تم سے ڈیل کرنی ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیسی ڈیل؟ میں ایمانے سے سفارش کروں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے، اور بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ ہاتھ نے الٹا سوال کیا۔ وہ عبدل کو بچپن سے جانتا تھا۔ اس کی یہی عادت تھی، کسی نہ کسی بات پر ڈیل کرتا، اپنے فائدے کی ڈیل۔ وہ خود کو بڑا کامیاب بزنس مین سمجھتا تھا۔ مجھے جاننا ہے کہ تم کن لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہو، اور تم مجھے ڈیڈ تک کب پہنچاؤ گے؟ اس کی بات سن کر ہاتھ نے گہرا سانس لیا۔ اچھے بزنس مین بن سکتے ہو تم، چھوڑو یہ سنگنگ ونگنگ، دادا جی کا بزنس سنبھالو۔ ہاتھ نے ہلکے پھلکے انداز میں چوٹ کی۔ تو تم چاہتے ہو ایمان نے تمہیں کبھی معاف نہ کرے؟ وہ برہم ہوا۔ ناک پھول گئی تھی، جیسے بچپن میں پھول جاتی تھی جبکہ ہاتھ اسے
کسی بات سے منع کرتا یا کسی کام سے، وہ مجھے ویسے بھی معاف نہیں کرنے والی۔ تو پھر یہ شخص کون ہے؟ اس نے ایک فوٹو اسکرین کے سامنے کی۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ شخص کسی روبوٹ کی طرح کھڑا تھا۔ یہ فوٹو یقیناً کنسرٹ کی ریکارڈنگ سے نکالی گئی تھی۔ ہاتھ پل بھر کو چونکا۔ یہ کب کی فوٹو ہے؟ ہاتھ سنجیدہ ہوا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ وہ بھی سنجیدہ تھا۔ عبدل، میری بات غور سے سنو۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ وہ لوگ عبدل تک پہنچ چکے تھے، یعنی خطرہ بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کیئرفل رہنا ہوگا۔ تم ان لوگوں سے جتنا دور رہ سکتے ہو کوشش کر کے اتنا رہو، بلکہ تم پاکستان آ جاؤ اور تم مکر جانا کہ تم عبدل ہو، کہ تم روحان جبیل کے بیٹے ہو۔ تم مکر جانا اور کہنا تمہارا جبیل خاندان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہاتھ کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ عبدل کے لیے فکر مند تھا۔ اب تک یہی تو کرتا آ رہا ہوں۔ تمہیں سمجھنا ہوگا، جب تک میں نہ کہوں تم ان سے نہیں ملو گے، ان کی پہنچ سے دور رہو گے اور کوئی بے وقوفی نہیں کرو گے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں ہاں، انہیں ہاتھ چاہیے، عبدل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا، اور بدلے میں وہ مجھے ڈیڈ تک۔ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ تم ساری زندگی ضد کر سکتے ہو، پر اس بات پر نہیں، اس بات پر بالکل نہیں۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں انہیں ڈھونڈ لوں گا۔ انہیں ہاتھ چاہیے، عبدل نے پھر وہی جملہ دہرایا تھا۔ ہاتھ خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ عبدل کے دماغ میں آخر کیا چل رہا تھا۔ کیا ہوا اگر میں انہیں ہاتھ دے دوں تو؟ اس نے عجیب سی نظروں سے ہاتھ کو دیکھا۔ تم نے عبدل اور ہاتھ دونوں کا کردار نبھایا ہے، ایک دن کے لیے تو میں بھی ہاتھ بن سکتا ہوں۔ صاف صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ پلان کر رہا تھا۔ نو نو عبدل، نو، تم ایسا نہیں کرو گے، تم نہیں سہ پاؤ گے۔ ہاتھ اپنی جگہ سے اٹھا، پر عبدل اس پر ایک مسکان ڈالتے غائب ہو گیا تھا۔ ویڈیو کال بند ہو چکی تھی۔ ہاتھ نے بہت بار کوشش کی لیکن عبدل اپنی ضد کا پکا تھا۔ حال ایک بار مجھ کو اپنی نگہبانی سونپ دے، عمریں گزار دوں گا تیری دیکھ بھال میں۔ مسٹر جبیل، کسی نے اسے پکارا تھا اور وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا۔ ایک لمبا سفر تھا یہاں تک پہنچنا۔ اس نے ایمان کی حالت کو بگڑتے دیکھا تھا۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں اپنے لیے غیر شناسائی دیکھی تھی، جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس نے اسے رنگوں سے نفرت کرتے اور خوفزدہ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ واقف تھا اس کے ہر خوف، ہر درد سے، اس کی ہر تکلیف سے۔ وہ واقف تھا اس کے اکیلے پن سے۔ اس رات مہک دوبارہ سلمیٰ بیگم کو کال نہ کرتی اور ان سے معذرت نہ کرتی کہ ایمان ابھی نہیں ملی۔ انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، تو جانے کیا ہوتا۔ ہاتھ کے کہنے پر اس نے ایسا کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا جہاں سلمیٰ بیگم نے اتنا انتظار کیا، وہاں تھوڑا اور صحیح۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلمیٰ بیگم اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھیں۔ وہ چاہتا تھا ایمان جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اور اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ لندن بھی گیا، وہاں سے ڈاکٹر لایا، اس کا علاج چل رہا تھا۔ یس ڈاکٹر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آئیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ گلاس ڈور کے اس پار وہ بیٹھی تھی، آسمانی رنگ کا یونیفارم پہنے، شلوار قمیض ایک رنگ کا تھا۔ اس کے سامنے نرس نے 2 اسکارف رکھے، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ پہلے وہ ان رنگوں سے خوفزدہ ہوتی تھی، ان سے نفرت کرتی تھی۔ ہاتھ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی بیٹھی رہی، خاموشی سے ان دونوں رنگوں کو گھورتے ہوئے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ اب ان میں سے کون سا رنگ اٹھاتی۔ ہاتھ جبیل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کپ کپاتا ہاتھ، اس کا ہاتھ سفید اسکارف کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے کافی عرصے بعد سفید رنگ کو چھوا۔ اس نے اسکارف کو اٹھا لیا تھا۔ سفید نے سیاہ کو مات دے دی تھی۔ ہاتھ کو لگا کسی نے بڑا بوجھ اس کے دل سے اتار دیا ہو۔ کب تک واپس آئیں گے آپ؟ دائمہ نے آج کافی دنوں بعد اسے کال کی تھی۔ ہاتھ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پایا۔ اس لڑکی کا ہاتھ کی وجہ سے دل ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا کر سکتا تھا کہ اس کی بات سن لیتا۔ نہیں جانتا، ابھی کچھ وقت لگے گا، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا میں جانتی ہوں آخر کون بیمار ہے جو آپ اس کی اتنی تیمار داری کر رہے ہیں؟ دائمہ نے سوال پوچھا۔ اس نے تازہ خبر سنی تھی۔ ہاتھ جبیل کو پاگل خانے جاتے دیکھا گیا تھا، اور اس خبر کی تصدیق سید جبیل نے ساتھ سے کی تھی، جس نے صرف یہ بتایا کہ ہاتھ کا کوئی خاص شخص وہاں داخل تھا۔ ہے کوئی اپنا؟ اس نے یک لفظی جواب دیا۔ کیا وہ کوئی لڑکی ہے؟
دائمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ دعا کر رہی تھی جواب نہ میں ہو، پر ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، یک لفظی جواب پر پھر کچھ ٹوٹا تھا۔ ایک کزن ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کلیئر جواب دینا چاہتی وہ کلیئر جواب چاہتی تھی وہ کلیئر جواب چاہتی تھی۔ ایک عرصے سے اس کے ذہن میں جو سوال پنپ رہے تھے ان کے جواب ضرور۔ وہ جانتا تھا وہ کیا پوچھنے والی ہے۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ محبت کرتا ہوں۔ 3 لفظی جواب نے دائمہ جبیل کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس نے میز کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ تو یہ وجہ تھی جو وہ اس سے گریزاں تھا؟ تو اسی وجہ سے آپ نے مجھے ٹھکرایا، وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ اس ایک سوال میں بہت کچھ تھا، غصہ، غم اور شکوہ، سب کچھ۔ نہیں، وہ کم کم بولتا تھا، اپنوں کے سامنے، اپنوں کے ساتھ۔ جانے سیشنز میں وہ کیسے اتنا بول لیتا تھا؟ اور پھر دائمہ نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا تھا۔ تو طے تھا دائمہ جبیل کی قسمت میں ماہین ہمدان کی طرح تڑپنا ہی لکھا تھا۔ ماضی۔ وہ دونوں رات کے اس پہر ہسپتال میں تھے۔ ہسپتال میں اس وقت رش کم ہو جاتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر، تاروں بھرا آسمان۔ ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا نا، یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تم چاہتی ہو میں اسے پاگل خانے لے جاؤں؟ وہ جلد برہم نہیں ہوتا تھا، پر اس کے لیے یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ ایمان کو پاگل خانے داخل کیا جائے۔ کوئی اور آپشن ہے؟ ڈاکٹر مہک نے الٹا سوال کیا، جبکہ ہاتھ جبیل بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ کوئی پاگل ہو گیا تھا، اس کے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ ایمان نفسیاتی ہو گئی تھی۔ دیکھو ہاتھ، میں ایک پرائیویٹ کلینک کو جانتی ہوں، میرے کلاس فیلو کا ہے۔ یہاں نفسیاتی لوگوں کا الگ طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ پاگل خانہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح ہے۔ ڈاکٹر مہک اسے تفصیل بتا رہی تھی جب اچانک ہاتھ کا فون تھرتھرانے لگا، ساتھ ہی ٹو ٹو کی آواز ابھر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فون نکالا تو اس پر سرخ رنگ میں بڑا بڑا لکھا آ رہا تھا، ڈینجر، خطرہ۔ یہ اتنا اچانک ہوا؟ ہاتھ تھوڑا شاکڈ ہوا۔ اسے دیکھ کر ڈاکٹر مہک الجھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے جانا ہوگا۔ وہ فوراً پلٹا اس کی جانب۔ یقیناً کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایمان کا دھیان رکھنا، یہ کوئی حکم نہیں تھا، کوئی تاکید نہیں تھی، بلکہ اس نے درخواست کی تھی۔ اور پھر وہ پلٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر مہک نے اسے تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عبدالجلیل تھا، ہاتھ جبیل کا جڑواں بھائی، جو حلیے میں اس سے الگ دکھتا تھا۔ انہیں ہاتھ چاہیے۔ ہاتھ عبدل بن کر رہ سکتا تھا تو وہ ہاتھ کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ قد کاٹ ایک جتنا تھا، آنکھیں ایک جیسی تھیں، آواز ایک جیسی تھی۔ فرق تھا تو ایک باکسر کی باڈی کا، جس پر بے جا ٹیٹو بنے تھے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جبیل کی تصویر بنی دیکھی تھی۔ صاف شفاف ہاتھ، ہلکی داڑھی، ایک ترتیب سے پیچھے کی جانب سیٹ کیے ہوئے بال جو پیچھے سے کان کی لوؤں تک جاتے تھے۔ آنکھوں پر چشمہ، ہاتھ میں گھڑی، چمکتے بند جوتے۔ اس کی جیکٹ بازو پر پڑی تھی۔ کتنا پرفیکٹ دکھتا تھا وہ۔ اسے غور سے دیکھتے عبدل نے سب سے پہلے کینچی اٹھا کر اپنے بالوں کی بے ڈھنگ سی پونی کو کاٹ ڈالا تھا۔ وہ بالوں کو اس کے انداز میں کاٹ رہا تھا۔ اتنے مہنگے، اتنے ہیئر ڈریسر اس کے ایک راک سٹار کے حلیے کو برقرار رکھتے تھے۔ پھر اس نے اپنی بڑی ہوئی داڑھی کو تھوڑا چھوٹا کیا، کان سے بالی نکال دی، ہونٹ کے کنارے کے جڑا وہ موتی اتار دیا تھا۔ وہ پوری سنجیدگی سے اپنا حلیہ بدل رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ وہ ہو بہو ہاتھ جبیل لگ رہا تھا۔ کہیں کوئی فرق نہیں تھا۔ مکمل کپڑے پہننے کے بعد اس کے بازوؤں اور ہاتھوں کے ٹیٹو کو بڑی مشکل سے چھپایا گیا تھا۔ تصویر والا ہاتھ جبیل اب ہو بہو آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے انداز میں کھڑا تھا، جیکٹ بازو پر ڈالے۔ ایک دن کے لیے ہاتھ جبیل بننے میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے مسکرا کر خود کو دیکھا۔ کوئی بھی لڑکی تم پر اپنا دل ہار سکتی ہے۔ وہ ہاتھ جبیل کی تصویر سے مخاطب تھا۔ سیاہ اور سفید کی ملاقات۔ کوئی بھی لڑکی تم پر اپنا دل ہار سکتی ہے۔ وہ ہاتھ جبیل کی تصویر سے مخاطب تھا۔ برو، یو آر ہینڈسم۔ اس کا مطلب میں بھی ہوں۔ اس نے سیٹی بجاتے ہوئے فرضی کالر جھاڑے۔ بائی دی وے، میں بھی ایک راک سٹار ہوں اور تم سے کم مشہور نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ کو باور کروانا ضروری سمجھا۔ چلو آج کے دن ہاتھ بن کر دیکھتے ہیں، اس احساس کو جیتے ہیں کہ میں ایمانے کی چاہت ہوں۔
یہ احساس فرد بخش تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ ڈریسنگ پر پڑا اس کا فون کب سے بلنک کر رہا تھا۔ ہاتھ اسے کب سے فون کر رہا تھا، پر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ باہر نکلنے ہی لگا جب فون پھر سے بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ تم 13 سالوں سے عبدل بنے رہے ہو، میں نے کچھ کہا؟ اگر ایک دن کے لیے میں ہاتھ بن رہا ہوں تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بڑے ہی کم ظرف ہو یار۔ وہ عبدل تھا، اس کی زبان تلوار کا کام کرتی تھی۔ عبدل، میری بات غور سے سنو۔ تم ہاتھ بن کر اجنبی لوگوں سے نہیں مل سکتے، اس میں بہت خطرہ ہے۔ ہاتھ نے پریشانی سے کہا تھا۔ اس کے لب خشک ہو چکے تھے۔ صرف وہی جانتا تھا عبدل کس خطرے سے کھیلنے جا رہا تھا۔ میں خطروں سے کھیلنے؟ مجھے خطروں سے کھیلنا آتا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ عبدل کا ناک ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ ایسا مت کرو عبدل، رک جاؤ، کہیں مت جاؤ۔ وہ اسے روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سوچوں گا۔ اس نے فون بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ جان گیا کہ ہاتھ اس کے فون تک پہنچ چکا تھا، تبھی اسے پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ فون ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ کیا ہاتھ بننا اتنا خطرناک ہے؟ چلو بن کر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ خود پر آخری نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا، اس بات سے بے خبر کہ میلوں دور بیٹھے ہاتھ کی جان پر بنائی تھی۔ حال سے منسوب۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب ادھم کسی کام سے وہاں آیا۔ اس نے دائمہ کو دیکھا، وہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ پہلے وہ پلٹنے لگا، پھر یکدم ہی اسے ایمان کا خیال آیا۔ وہ جب نماز پڑھتی تھی اسے خود سے کوسوں دور محسوس ہوتی۔ جب دائمہ نے سلام پھیرا تو ادھم کو دروازے میں کھڑا پایا۔ آپ اندر آ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تم بھی مذہبی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بھائی، دائمہ نے احتجاجاً کہتے ہوئے خفگی سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ وہ اب سیریس تھا۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے بتایا۔ خیریت؟ ضروری کام ہے، اس نے بس اتنا ہی بتایا۔ کل؟ دائمہ نے بس اتنا ہی بتایا۔ اتنی جلدی؟ لگتا ہے کوئی خاص کام ہے۔ میں نے ہم دونوں کی ٹکٹس کروا لی ہیں، آپ بتائیں میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ کب تک قید ہو کر رہیں گے؟ وہ بگڑی۔ میرا ہونا زبیل خاندان کے لیے کسی بدنما داغ سے تو کم نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا تھا۔ بھائی، ایسے کیوں سوچتے ہیں آپ؟ یہی سچ ہے۔ آپ جائیں، پیکنگ کریں، ہم کل جا رہے ہیں۔ دائمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ وہ ہتھیار ڈالتے چلا گیا تھا۔ جب دائمہ کافی سنجیدہ تھی، جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ زندگی کبھی کبھی عجیب موڑ لے لیتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں ماسیل جیسا کوئی شخص آئے گا۔ پتہ ہے جب میں نے ماسیل کی محبت کو اپنایا تب میں یہی سوچتی تھی کہ ماں کو کیسے بتاؤں گی، وہ مان بھی جاتی تو اللہ کو کیسے مناتی۔ مجھے ڈر تھا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور دیکھیں وہ مجھ سے ہو گیا نا، ایک ایمان بے ایمان ہو گئی۔ اسے بڑی تکلیف کیا ہوگی۔ وہ کاغذ ہاتھ میں تھامے بیٹھا۔ یہ صرف کاغذ نہیں، خط تھا، ایمان کا ہاتھ کو لکھا گیا خط۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے بس اتنا ہی چاہا کہ مجھے ایک پرہیزگار مرد ملے جس نے کبھی کسی کو نہ چھوا ہو، کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو، جس کی تنہائیاں پاک ہوں، جو مجھے حلال رزق کھلائے۔ مجھے ایسے مرد کی چاہ نہ ہوتی اگر میرا باپ عبداللہ شہاب نہ ہوتا۔ میں نے عبداللہ شہاب کی سیاہی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے میں نے ایک نیک شخص کا بت اپنے اندر بنا لیا۔ میں اس معیار سے نیچے نہیں اتر سکتی تھی، اترتی تو مر جاتی، جیسے اب مر گئی ہوں۔ ٹیرو نے کہا تھا روح کی موت سب سے خطرناک موت ہوتی ہے۔ یہ میری قسمت کہ مجھے ادھم جبیل جیسے شخص کی محبت قبول کرنا پڑی، وہ شخص جو مجھے حلال کھلا نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتائیں میں کیسے صرف اس کی محبت کی خاطر اسے اپنائے رکھتی؟ کب تک؟ اس نے خود کو نہیں بدلا۔ وہ شخص میری زندگی میں تو آ گیا، پر دل تک کیسے پہنچتا؟ وہ میرا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ کانسیپٹ پرانا ہو چکا ہے، اپنے لیے نیک انسان ڈھونڈنا جس نے کسی کو نہ چھوا ہو۔ پر سچ تو یہی تھا، مجھے نیک انسان ہی چاہیے تھا، اور اس کی محبت 2 پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ جب اسے لگا میں بے وفا ہوں، اس نے میری بات تک نہ سنی۔ ہاں میں بے وفا ہوں، میں نے اپنے اللہ سے بے وفائی کی، یہ سوچ کر وہ سدھر جائے گا۔ اور میری بدقسمتی کہ مجھے مشارف جیسا شخص ملا، وہ جس کے لیے نکاح کسی کھیل سے کم نہیں تھا۔ کیا ایک پرہیزگار مرد کی چاہت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر ہاں تو میں گنہگار ہوں۔ ہاں میں سب سے بڑی گنہگار ہوں۔
ادم جبیل اپنی جگہ ٹھیک ٹھیک ہوگا، پر وہ میرے لیے نہیں تھا، میں اس کے لیے نہیں تھی۔ بے شک اللہ میری چاہتوں سے واقف ہے، اور پھر ہر محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ جس نے کہا تھا مجھے کبھی ہرٹ نہیں کرے گا، اس نے میری بات کا یقین تک نہ کیا، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ جو شخص اپنے خدا سے اتنا بدگمان ہے، اس کے نزدیک میری حیثیت کیا ہوگی۔ کاش مجھے یہ بات پہلے سمجھ آتی، لیکن ہم لڑکیوں کی آنکھوں پر محبت کی پٹی جو بن جاتی۔ دائمہ پورا پلان بنا کر مینٹل اسائلم تک پہنچی تھی۔ اس نے اسپتال کا پتہ ساتھ سے نکلوایا تھا، جس نے فوراً دے دیا تھا۔ وہ دونوں جب اندر داخل ہوئے تو دائمہ نے اپنا تعارف کروایا۔ میں دائمہ جبیل ہوں، مجھے ہاتھ جبیل اور ان کی پیشنٹ سے ملنا ہے، آپ ہاتھ کو اطلاع کر دیں۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی تھی، جبکہ ادھم کے لیے یہ اسائلم دلچسپی کا مرکز تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے ہاتھ کو فون کیا۔ یہ اسائلم بہت بڑا نہیں تھا، گنتی کے پیشنٹ تھے اور یہاں ہاتھ کو سب جانتے تھے۔ ہاتھ نے انہیں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ دائمہ نے جب پلٹ کر دیکھا تو ادم وہاں نہیں تھا۔ وہ لڑکی کے بتائے گئے کمرہ نمبر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کھلے کھلے کمرے تھے جہاں مریضوں کو رکھا گیا تھا۔ سب کا پینٹ ایک جیسا تھا۔ گلاس ونڈو اتنی بڑی تھی کہ اندر کا پورا منظر نظر آتا تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے لگا اس کو وہم ہوا ہے۔ اس نے گلاس ونڈو کے قریب جا کر دیکھا اور پھر ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا۔ ایما، اس کے لب پڑپڑائے تھے، اگر میں تمہیں کسی پاگل خانے میں نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کی سماعت سے ایک جملہ ٹکرایا تھا اور وہ سانس نہیں لے پایا، جیسے کسی نے مٹھی میں اس کا دل جکڑ لیا۔ وہ تیزی سے راہداری سے گزرتا اندر آ رہا تھا۔ اس کی جیکٹ اس کے بازو پر تھی، شرٹ کے کف اس نے فولڈ کر رکھے تھے، جبکہ آنکھوں پر چشمہ لگا تھا۔ اس کی اہم میٹنگ تھی۔ کل شام ہی سعد اسلام آباد آیا تھا۔ وہ دونوں میٹنگ سے واپس آ رہے تھے۔ سعد گاڑی پارک کرنے گیا تھا، جبکہ وہ اندر آ گیا۔ وہ سیدھا ایما کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اچانک رک گیا۔ سامنے ہی راہداری میں وہ کھڑی تھی، دائمہ جبیل، جو ادھر ادھر دیکھتی بار بار اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے کھلے سیاہ سلکی بالوں سے پھسل رہا تھا۔ اور پھر اس کی نظر بھی ہاتھ پر پڑی، یوں لگا جیسے کسی مورت میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ پرجوش سے اس کی جانب بڑھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ سارے شکوے گلے پھول گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بھی چلتا اس کی جانب آیا تھا۔ وہ اس کی فیملی تھی اور اپنی فیملی کو ہاتھ جبیل بہت عزت دیتا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی۔ ہاتھ کو اندازہ نہیں تھا کہ ساتھ سے پتہ لینے کے بعد وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گی۔ خیریت؟ وہ بس اتنا ہی پوچھ پایا تھا۔ وہ میں آپ سے ملنے آئی تھی۔ دائمہ کو اپنے لب خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ ہاتھ کا لہجہ سرد تھا۔ یہاں ہسپتال میں؟ اس کا چہرہ کتنا بے تاثر تھا۔ دائمہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ آپ نے کال پر؟ مجھے لگتا ہے یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کی بات کاٹتا آگے بڑھا۔ دائمہ اس کے پیچھے لپکی۔ اسے ہاتھ کا ساتھ دینے میں بھاگنا پڑا تھا۔ وہ کافی تیز چلتا تھا، راہداری لمبی تھی۔ جیسے ہی ہاتھ کو احساس ہوا وہ آہستہ چلنے لگا۔ وہ دائمہ جبیل کو ہمدان صاحب کی کمپنی میں جو ہمدان صاحب کی کمپنی میں جی ایم تھی، وہ اس کے سامنے کس قدر گھبرا گئی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے راہداری کے آخر میں بنی اس بالکنی میں آ گئے تھے جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ یہ بالکنی کافی بڑی اور کھلی تھی، جہاں گول میز کے گرد کرسیاں رکھی تھیں جن پر بیٹھ کر شہر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ شام کا منظر حسین تھا، سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کھڑے تھے۔ اس کی سرخ روشنی میں دائمہ کا سراپا مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر پڑی سیاہ شال اسے سنبھل نہ رہی تھی، جبکہ دوپٹہ پھر سے پھسل گیا تھا۔ اب بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کچھ کھایا پیا؟ نہیں، ابھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ ادم بھیا کے ساتھ آئی تھی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ دائمہ نے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ ادم کے نام پر ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں کچھ منگواتا ہوں۔ اس نے فون نکالا اور سعد کا نمبر ملایا۔ ہیلو سعد، میں یہاں بیک سائڈ پر بالکنی میں ہوں، آتے ہوئے کچھ کھانے کو لے آنا، میری کزن آئی ہیں ان کے لیے۔ فون بند کر کے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ بیٹھ چکی تھی، دوپٹہ پھر سے سر پر جما لیا تھا۔ ہاں اب بولو،
कोई ज़रूरी बात थी ना? उसने अपनी जैकेट कुर्सी के बाजू पर टिका दी और उसकी जाने मुतवज्जा हुआ। वो वो दायमा ने खुश लबों पर जुबान फेरी। कितना मुश्किल था ना उसका सामना करना। फ़ोन और मैसेज पर कुछ भी बोल देती थी। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। उसकी जाने मुतवज्जा हुआ। दायमा की घबराहट उसे मख्फी नहीं थी। आपने उस दिन कहा कि आप किसी से मोहब्बत। क्यों, यकीन नहीं आया था? वो काफ़ी संजीदा था। मुझे लगा आप मजाक। दायमा, मैंने कितनी बार तुमसे मजाक किया है? उसने फौरन कहते बालों में हाथ फेरा। वो कुर्सी पर बैठी थी जबकि हाथ सामने खड़ा था। दायमा का रंग फीका पड़ा। एक मोहम सी उम्मीद थी, वो भी तोड़ रहा था वो शख्स। मेरे साथ आओ। वो पलटा और तेजी से दाएं जाने बढ़ा जहां कतार में काफी कमरे थे। वो फौरन उठकर उसके पीछे चली आई। कुछ कदम के फासले पर वो एक कमरे के सामने रुका। लोहे का ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद था, जिसे लॉक किया गया था। वो ग्लास विंडो के सामने खड़ा था। दायमा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके करीब आकर खड़ी हो गई। वो उससे एक कदम पीछे थी। सामने ही बेड पर वो सोई हुई थी। आजकल डॉक्टर उसे ज़्यादा सुला रहे थे, सकून आवर दवा के ज़ेरे असर। जितना वो सोती इतना उसका दिमाग रिलैक्स होता था। कभी कभी हमारी दुनिया एक शख्स पर आकर ख़त्म हो जाती है, वो उसे देखते कह रहा था, जबकि दायमा हैरत से ईमान को देख रही थी, जिसका चेहरा इतना वाज़ेह नहीं था। उसका दिल रुक गया था। यानी उसने कॉल पर जो कुछ कहा सच कहा था। ये ना भी होती मेरी ज़िंदगी में तब भी तुम मेरे लिए काबिल एहतराम ही रहती। तुम मेरे भाई की मंगेतर हो। वो सीने पर बाजू बांधे खड़ा था, जबकि निगाहें ईमान पर जमी थी। वो उससे एक कदम पीछे खड़ी थी। वो उसकी आंखों में उभरने वाले बेसाख्ता आंसुओं को देख नहीं सकता था। लेकिन मैं आपसे कपकपाते अल्फाज उसके लबों से निकले थे। मैं चाहता हूँ तुम इन जज्बों की यूं तौहीन मत करो। तुम्हें यकीनन एक अच्छा हमसफर मिलेगा जो तुम्हें खुश रखेगा। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती दायमा। वो मुंह पर हाथ रखती पलट गई थी, भागने के अंदाज में बालकनी तक पहुंची और फिर उसी कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गई थी। यानी उसका सफ़र फजूल था, उसकी कोशिशें फजूल थी। वो हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी थी। साथ हाथ में खाने का बड़ा सा पैकेट पकड़े वहां पहुंचा तो एक लड़की को बेतरह रोते पाया था। वो घुटनों पर सर रखे रो रही थी। हाथ की जैकेट वहीं पड़ी थी। वो खुद वहां नहीं था। साथ को समझ न आया क्या करे। उसने वो पैक मेज पर रखी तो तजब्जुब का शिकार इधर उधर देखने लगा। वो ऐसे ही रो रही थी जैसे अपने कमरे में हो। हेलो, उसने दायमा को पुकारा, लेकिन दायमा ने सर उठाकर उसे नहीं देखा। एक्सक्यूज मी मिस, आप हाथ भाई की कज़न हैं? उसने ज़रा सा झुकते हुए आहिस्ता से पूछा और तभी दायमा ने चेहरा उठा लिया। किसी को देखकर सांस रुकना कैसा होता है, ये साथ को आज पता चला था। शफक की रोशनी में उसका चेहरा इतना ही सुर्ख था और वो आंखें जैसे अभी किसी पहाड़ से लावा उतरा। उसमें इतनी जलन थी जैसे सारी दुनिया जलाकर राख कर देंगी। क्या है? वो गुस्से से पेनकारी। यानी अब अपनी मर्जी से रो भी नहीं सकती थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। दायमा ने उसे खामोश देखकर हथेली की बुझ से आंसू रगड़े और दुपट्टा सर पर लेने की कोशिश की। उसकी कलाई में मौजूद दो कड़ों की आपस में टकराने से इरताश पैदा हुआ और साथ किसी सहर से आज़ाद हुआ। वो झटके से पीछे हुआ। हाथ जबील की कज़न उसके लिए काबिल एहतराम थी। वो, आप रो क्यों रही हैं? वो अब अदब से खड़ा पूछ रहा था। निगाहें झुका ली। दायमा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। फिर उसे मेज़ पर रखा खाने का पैक नज़र आया था। यकीनन वो हाथ का साथी था। क्यों, मैं रो नहीं सकती? वो अब झुंझलाते हुए बालों को फोल्ड कर रही थी। बिल्कुल रो सकती हैं, पर यहाँ? उसने नज़रें उठाईं। दायमा ने घूरकर उसे देखा। वो सटपटाकर कर नज़रें झुका गया था। ये सिर्फ हाथ जबील था जिसके सामने वो मोम हो जाती थी, वरना अपने ऑफिस में काफ़ी नकचड़ी मशहूर थी। रोने के लिए भी अब जगह देखूं? वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी, फिर झटके से उठ खड़ी हुई। बता देना अपने हाथ भाई को कि जा रही हूँ मैं। वो अब शॉल दुरुस्त करती आगे बढ़ी। लेकिन खाना? वो फौरन बोला। तुम खा लो और अपने हाथ भाई को खिला दो। उसने अपने हाथ भाई पर जोर दिया था। सास का दिल अभी तक तरतीब पर नहीं आया था। वो कुछ कहना चाहता था पर वो तेज तेज कदम उठाती वहां से निकलती चली गई। साद ने उसे दूर तक जाते देखा और फिर वो गहरा सांस खारिज करता वहीं बैठ गया था। वो तेज तेज चलती उदम का नंबर मिला रही थी, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। वो अब चलाते हुए काउंटर तक पहुंची तो सामने खड़े हाथ को देखकर ठिठक गई थी। वो काउंटर पर मौजूद लड़की से कुछ सवाल जवाब कर रहा था। किधर?
اس نے آنکھوں سے ابرو اچکاتے ہوئے دائمہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ یقیناً وہ ناراض تھی۔ واپس جا رہی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ وہ اس کے سامنے آیا۔ اپنے بھائی کے ساتھ۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ مجھے تو وہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ باہر گئے ہوں گے، جبکہ ہاتھ جانتا تھا اگر وہ یہاں ایمان کو دیکھ چکا تھا اس کے بعد نارمل تو یقیناً نہیں ہوگا۔ واپس چلو، ساتھ تمہیں چھوڑ آئے گا، ہاتھ نے نرم لہجے میں کہا۔ کہاں چھوڑ آئے گا؟ وہ چونکی۔ جب تک ادم نہیں آ جاتا تب تک میرے اپارٹمنٹ میں رہو، اس نے جیسے حکم دیا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، دوسروں کے گھر میں نہیں رہتی میں، وہ خفگی سے بولی۔ چلی جانا گھر بھی، ابھی واپس جاؤ، وہیں جا کر بیٹھو۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ دائمہ واپس پلٹ گئی تھی۔ پاگل، ہاتھ نے اسے تیز تیز چلتے دیکھ کر کہا۔ تم مستقبل میں کس بات کو لے کر خوفزدہ ہو؟ پاگل ہو جانے سے؟ مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی خود کو کسی پاگل خانے میں پاتی ہوں۔ یہ خوف میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایمان کے الفاظ اس کی سماعت میں ریپیٹ پر گھوم رہے تھے۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ جانے کب سے وہ یوں پیدل چل رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ اسے واقعی پاگل خانے میں ملے گی۔ سینے کے مقام پر اتنی جلن تھی جس نے اس کی سانسیں تک روک لی تھیں۔ وہ تھک گیا تو ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بیٹھا رہا، جانے کتنی دیر، یوں جیسے ہوش میں نہ ہو۔ اس نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ میں تمہیں کسی پاگل خانے میں نظر آئی تو اس کی وجہ تم ہوگے۔ الفاظ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ بیٹھا رہا۔ شام رات میں ڈھل گئی۔ وہ وہاں سے نہیں اٹھا۔ وہ شدت سے خواہش کر رہا تھا کہ کوئی خواب ہو، کوئی برا خواب جو چھن سے ٹوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت تھی، خوفناک حقیقت۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس وقت شدت سے کسی چیز کی طلب ہوئی تھی، ڈرگس کی طلب۔ وہ سب بھول جانا چاہتا تھا، سب کچھ۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے آس پاس دیکھا، ایک دو جگہیں وہ جانتا تھا، پھر بھی اس نے فون نکالا اور کچھ سرچ کیا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک گاڑی میں بیٹھا کہیں جا رہا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ اپنا غم بھلا سکے۔ کوئی گھنٹے بعد وہ ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس پر تھا۔ سارا پیسوں کا کھیل تھا۔ اس نے اپنا کارڈ کاؤنٹر پر رکھ دیا، جہاں سے آگے اسے آسانی سے جانے دیا گیا تھا۔ ویسے بھی حلیے سے وہ کوئی غریب آدمی تو لگ نہیں رہا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ سوئمنگ پول کے کنارے پر رکھے ایک میز کے گرد بیٹھا تھا۔ یہ بڑا سا میز تھا جس کے گرد چند کرسیاں لگی تھیں، اور وہاں دو لڑکے بیٹھے میز پر رکھے سفید صفوف کو سر جھکائے سونگھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑے اس کے کنارے سے وہ صفوف کی ڈھیری کو مکس کر رہا تھا۔ پھر اس نے پاس ہی پڑے ایک کاغذ کو فولڈ کیا، اس کا پائپ بنایا اور جھک کر صفوف ایک گہرا سانس لیتے کھینچنے لگا۔ اس نے یہ عمل 2 سے 3 بار دہرایا، اور پھر اس نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگا دی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سب بھول جانا چاہتا تھا، سب کچھ، ایمان کا خیال، اس کا حال، لیکن وہ ابھی تک اپنے حواسوں میں تھا۔ پھر سیدھا ہوا اور پھر سے میز پر جھک گیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں پانی تھا، اور یہ پانی نشے کے سرور کا نہیں تھا بلکہ آنسو تھے جو بہہ نہیں سکتے تھے۔ چاروں جانب میوزک کا شور تھا، تیز میوزک، لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں۔ پھر بھی وہ اس آواز سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ ارے وہ دیکھو، پہچانا اسے؟ کچھ فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی نے اپنے گروپ سے کہا تھا۔ کافی ہینڈسم ہے، تم جانتی ہو اسے؟ گروپ کی دوسری لڑکی نے پوچھا تھا۔ جی ہاں، جمیل خاندان کا ثبوت ہے، باہر سے لوٹا ہے، پکا نشئی ہے، گھر میں علاج چل رہا ہے، لیکن نواب صاحب نے بند کروا دیا۔ میں اس کی نرسنگ کر رہی تھی۔ وہ اب اپنے گروپ کے لڑکے لڑکیوں کو بتا رہی تھی۔ تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، پتہ ہے نہیں؟ لڑکیوں سے چھیڑنے لگی۔ جمیل خاندان کا پریشر ہی اتنا تھا کہ اگر یہ بات باہر نکلی تو ہماری خیر نہیں۔ لو بیٹا، اب خود ہی گھر سے باہر نکل کر آ گیا ہے۔ وہ ہنس رہے تھے۔ اور اب یہ پوری دنیا دیکھے گی۔ ایک لڑکے نے اپنا فون نکال کر ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ اگر ہم پکڑے گئے تو پھر؟ وہ نرس اب ڈر گئی تھی۔ نہیں پکڑے جاتے۔ وہ سب ہنس رہے تھے۔ وہ ویڈیو بناتے رہے جب تک وہ بے سدھ نہ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر وہ اب تک خراب موڈ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاتھ نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ دائمہ کو صحیح سلامت اپارٹمنٹ تک لے جائے۔ جب تک ادم نہ آ جاتا وہ وہیں رہتی۔ I'm sorry، سعد نے ہی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔
تم کیوں سوری بول رہے ہو؟ وہ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اب رہ رہ کر ادھم پر غصہ کر رہا تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، اور اب اسے رہ رہ کر ادھم پر غصہ آ رہا تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ تم کیوں سوری کر رہے ہو؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ بس ایسے ہی، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ تم اس لڑکی کو کب سے جانتے ہو؟ اس کا اشارہ ایمان کی جانب تھا۔ کل ہی آیا ہوں یہاں، ابھی پتہ چلا ہے، وہ صاحب کو اسے کہہ رہا تھا۔ اور ہاتھ کب سے جانتے ہیں اسے؟ وہ بھی ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے، وہ کہتا کہتا رک گیا جبکہ دائمہ کی تیوری چڑھ گئی۔ مجھے کیسے پتہ نہ چلا؟ اس کا دل پھر سے کرلانے لگا، آنکھیں پھر سے لبالب بھرنے لگی۔ وہ اب دوسری جانب منہ کیے سوسو کر رہی تھی۔ پلیز آپ روئے مت۔ کیوں، تمہارا میرے رونے پر بل آ رہا ہے؟ وہ فوراً بگڑی۔ اس نے ساتھ کو باقاعدہ گھوڑا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے دائمہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ دائمہ نے سیٹ سے سر ٹکا دیا تھا۔ وہ صبح سے کافی تھک گئی تھی۔ رونے کے باعث اس کا سر درد کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی تھی۔ رات نے اسے سوتے دیکھ کر سکون کا سانس بھرا تھا۔ وہ اگلے دن شام کو واپس ہسپتال آیا تھا۔ اس وقت وہ ہوش میں تھا۔ اسے یاد تھا وہ اتنا کہ وہ مدہوشی میں بھی اسے بھول نہیں پایا تھا۔ ایمان کس کے ریفرنس سے یہاں ایڈمٹ ہے؟ اس نے کاؤنٹر سے ڈیٹیل مانگی تھی۔ سوری سر، ہم ڈیٹیلز نہیں دے سکتے۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ پہلی بار اتنے غصے میں آیا تھا۔ ادم جمیل نام ہے میرا۔ آپ مجھے ریفرنس دیں گی یا میں خود نکلواؤں؟ اس نے گویا دھمکی دی۔ اس کا نام سن کر لڑکی کے چہرے پر الجھن ابھری۔ سر، آپ کو ریفرنس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ہی فیملی کا ریفرنس ہے۔ وہ ساکت ہوا۔ پہلا خیال عبدل کا آیا، پر وہ یہاں نہیں تھا۔ وہ مزید الجھ گیا۔ اوکے، وہ تیزی سے راہداری کی جانب بڑھا۔ یقیناً اب اسے کوئی نہ روکتا۔ وہ ایمان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے ہاتھ کا نمبر ملایا۔ ہیلو سر، مسٹر ادم جمیل پیشنٹ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ دوسری جانب سے اسے کچھ کہہ رہا تھا اور پھر فون رکھ دیا۔ تو وہ وقت آ ہی گیا جب وہ دونوں براہ راست مقابل آنے والے تھے۔ وہ جس سیاہ اور سفید سے خوفزدہ تھی، وہ دونوں آج ملنے والے تھے۔ او کم آن ایمان، تم بہت اسٹرانگ ہو۔ تم خود پر پورا کنٹرول کرو۔ تم پاگل نہیں ہو سکتی۔ وہ گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا تھا۔ اندر سے باہر کا منظر نظر نہیں آتا تھا، شاید اس لیے ایمان اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ کچھ یاد کر کے وہ کبھی ہنس دیتی تو کبھی خاموش ہو جاتی۔ اس کی حالت ادم کے دل کو آری سے چیر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ آس پاس کوئی منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکا دکا نرس گزر جاتی تھی۔ وہ کھڑا تھا جب کوئی خاموشی کے ساتھ آ کر اس کے عین برابر آ کھڑا ہوا۔ قد کاٹ دونوں کا ایک جتنا تھا۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ادم کے وجود میں اس وقت کوئی طاقت نہیں تھی جبکہ مقابل پورے اعتماد سے کھڑا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ آواز پر وہ چونکا۔ دائیں جانب دیکھا تو ہاتھ کھڑا تھا۔ اس نے سعید حویلی میں اس کی تصویر دیکھی تھی، ہر کسی سے اس کی تعریف سنی تھی، لیکن وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ایمان کا علاج کروا رہا ہوں۔ ہاتھ نے ایک مرتبہ بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ادم کا موڈ بگڑا تھا۔ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ ویلنسین میں عبدل اس کے ساتھ تھا اور یہاں ہاتھ۔ وہ الجھ گیا تھا۔ میں تو اسے بچپن سے جانتا ہوں، پر مجھے حیرت ہے کہ تم نے سچ کیوں نہیں جانا؟ اس نے پہلی بار ادم کی جانب دیکھا۔ گرے آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ گرے آنکھوں میں بہت کچھ تھا، جبکہ سرمئی آنکھیں سرخ تھیں، بے تحاشا سرخ۔ کون سا سچ؟ کمال ہے، جس سے محبت کی اس کا سچ نہیں جانا، اس کا اعتبار بھی نہیں کیا۔ تم کیسے جانتے ہو کہ میں ایمان سے محبت کرتا ہوں؟ ادم الجھ گیا تھا۔ محبت کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور تم ہوتے کون ہو یہ پوچھنے والے یا کہنے والے؟ تم ہو کون؟ وہ غصے سے پھنکارا۔ یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے سامنے جاؤ۔ وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، اس نے جیسے حکم دیا۔ وہ نفرت کرتی ہے سیاہی سے، ہاتھ نے پلٹ کر جواب دیا۔ خوفزدہ ہے وہ، ہم سے، ہم سب سے، جمیل خاندان سے۔ آخر میں اس کے لہجے میں بے بسی گھل گئی تھی، لیکن اس نے خود کو بکھرنے نہیں دیا۔ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ادم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ محبت کی ہے۔ جواب اتنا برجستہ تھا کہ ادم کو اپنے چاروں جانب آگ بھڑکتی محسوس ہوئی۔
باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔